بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ میرے شیعہ سنی بھائیوں، اہل تشیع کی کتابوں میں 14 ستارے اور دوسری کتابیں اور امامیہ جنتری شریف اٹھا کر دیکھ لو، اس میں مولا علی کے جو 18 صاحبزادے ہیں ان میں حسنین کریمین تو ہاشمی فاطمی ہیں، آل رسول اولاد علی ان کا اعزاز ہے۔ باقی جو علوی ہاشمی ہیں مولا علی کے لال، ان میں ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی اور یہ اسماء ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کی صاحبزادی کا نام امام محمد تقی علیہ السلام کی ہمشیرہ کا نام سیدہ عائشہ ہے۔ یہ شیعہ اپنی کتابیں پڑھ لیں میرے شیعہ بھائیوں۔ اس کے باوجود آپ لوگوں کی ہٹ دھرمی، وہ آپ کہتے ہو ہمارا جو مذہب ہے چودہ مذہب ہے، 14 یعنی پاک توحید کے بعد ہم محمد پاک کو مانتے ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا کو مانتے ہیں، مولا علی شیر خدا سے لے کر ہادی مہدی تک۔ تو اس کو شیعہ ہمارے بھائی اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں سارا مذہب 14 ہے۔ تو اب فدیہ کے مسئلے کو اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں یہ نبی پاک کا ورثہ تھا، حالانکہ اجماع امت ہے انبیاء کا ورثہ دنیا کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جس گھر کا علی شیر خدا بچوں کے سامنے سے کھانا لے کر یتیموں مسکینوں اسیروں کو کھلا دیتے ہیں، جو امام الانبیاء ہیں وہ کیسے اپنی بیٹی کو دے دیتے ہیں ورثہ فدیہ کا؟ یہ جو ورد فاطمی ہے کیا ہے کہ جب غنیمت کا مال آیا تو حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے عرض کیا ابا جی مجھے کوئی کنیز دے دو جو میرا ہاتھ بٹائے، تو آپ نے ایک کنیز بھی اپنی صاحبزادی کو نہ دی، اور سیدات النساء العالمین کو یعنی صبر کی تلقین، اور اس میں ان کو بتایا کہ 33 مرتبہ آپ پڑھو سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کی تسبیح کرو۔ یہ ہمارے شیعہ سنی بھائی کرتے ہیں یہ تسبیح۔ تو اب اس سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ نے اللہ کا نام جپنے کا بیٹی کو حکم دیا، ان کو کوئی جائیداد تو نہ دی۔ اور پھر ہمارے اکثر شیعہ بھائی کہتے ہیں میرے گھر دوتے علم ہوئے اتے 12-14 دا نہ ہوئے، 12-14 کو آپ مانتے ہو تو آپ کا اب حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے ساتھ تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، باوجود اس کے کہ امام جنتری شریف مولا علی کے بیٹوں کے نام ہیں ابو بکر، عمر، عثمان۔ لیکن میرے شیعہ بھائیوں تمہاری اپنی ایک ہٹ دھرمی ہے جس پر آپ لوگ ہیں، آپ 12-14 کو مانتے ہو، سارے علماء 12-14 کا نام ہے۔ تو 12 اماموں میں پہلے امام تو مولا علی علیہ السلام ہے، آخر ان کا دور تو آیا ہے، انہوں نے حکومت تو کی ہے، جن کے ساتھ تمہارا لینا دینا نہیں ہے ان کے خلاف بے ادب گفتگو کرنا۔ کبھی حضرت علی نے بھی حضرت ابو بکر کے خلاف کوئی بات کی ہے، یا اہل بیت میں سے کسی امام نے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کو گالیاں دی ہیں؟ یہ تو اماموں کا بھی عمل نہیں ہے۔ جب تم 12-14 والے ہو، تمہارا تو ان کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہے، تو پھر تم امام مولا علی کو مانتے ہو، حق دا امام اور علی ولی اللہ کلمے میں بھی پڑھتے ہو میرے شیعہ بھائیوں، تو پھر حضرت علی فدیہ دیں گے۔ اتنی گالیاں تو تم نے کبھی ابو جہل، ابو لہب کو بھی نہیں دی، جب ان کو مانتے بھی نہیں ہو، تمہارا لینا دینا بھی نہیں ہے، اور مولا علی، امام علی نے بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر، عثمان رکھا، تمہاری ہٹ دھرمی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، پھر بھی نہیں مانتے۔ حضرت علی نے ان کے نام کیوں رکھے ہیں اگر وہ سیدہ کا دروازہ جلاتے ہیں، حق کھاتے ہیں؟ اس کا جواب دو نا ذرا میرے پیارے شیعہ بھائیوں۔ پھر ایک وہ محمد نواز شاہ صاحب، بگڑا ہوا شاہ، وہ شیخ و قرہ میں تقریر کر رہا ہے، چادر بھی منافقوں والی اوڑی ہوئی ہے چٹی، بڑی داڑھی مبارک، میں سنی ہوں، میں شاہ ہوں، میں سنی ہوں، اور ساتھ ساتھ توہین بھی کر رہا ہے صحابہ کی۔ بھئی تو شیعہ کی سٹیج پر بول رہا ہے، شیعوں کی طرح تیری ہٹ دھرمی، تو صحابہ کی خلاف باتیں کر رہا ہے، سنی کے اندر رہ گئے ہوئے، تو منافقوں والی گفتگو۔ میڈیا کا دور ہے، لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، سب کو ہم سمجھتے ہیں، اور ایسے منافق لوگوں کے بارے میں آیا ہوا ہے لا الہ الا ولا الہ الا، نہ یہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ اتنا تو ہم نے تو فرعون کو بھی گالیاں نہیں دی،
جتنا نبی کے پہلو میں لیٹے ہوئے صحابہ کو تم گالیاں دیتے ہو. شیعو ذرا خدا کا خوف تو کرو. تو پھر جب 12 سے 14 تیرا مذہب ہے، وہ ذاکر صابر حسین شاہ بھی حلال، میرا مذہب 14 جرا ذاکر ہو دے، میرا مذہب 14. چند صحابہ کو ماننا، سلمان تو بوزر، سلمان نے داڑھی سے جھاڑو دیا، باقیوں کے ساتھ تو تمہارا لینا دینا بھی نہیں ہے. تو اب یہ تو سارے مانتے ہیں حضرت علی نے حکومت کی ہے، تو جو حق ہے تو حق کے امام کا فرض نہیں ہے وہ سیدہ کا حق. اب حضرت حسن حسین اور سیدہ زینب ان کو منتقل کر دیتے. اگر انہوں نے کیا ہے حق تو سیدہ کا تھا، اگر انہوں نے نہیں دیا جن کے ساتھ تمہارا لینا دینا بھی نہیں ہے تو حضرت علی دیتے. تو اگر حضرت علی نے نہیں دیا وہ الزام پھر حضرت علی پر بھی لگاؤ کہ حق کے امام نے بھی نہیں دیا. یہ پتہ نہیں اس دور میں کسی عدالت میں چلے جاؤ پہلی پیشی میں تم ریجیکٹ ہو جاؤ گے. چلو میں شیعہ ہونے کا اعلان کرتا ہوں میرے شیعہ بھائیوں، میں سلیمانی اعلان کرتا ہوں شیعہ ہونے کا. آپ اپنے شیعہ مذہب کا عربی رسالہ یا پنجابی رسالہ یا اردو رسالہ کوئی کتاب چاہ تمہارے عالم کا لکھا ہوا ثابت کر دے کہ حضرت علی نے پھر وہ جو ورثہ تھا حقداروں کو دیا، حسنین کو دیا، بی بی زینب کو دیا، رقیہ ام کلثوم کو دیا. ثابت کرو نا. جب حق ان کا ہے دبایا ہوا تو وہ کاندھوں پر اٹھا کر تو نہیں لے گئے تھے. فدق تو آج بھی ہے، دیکھو آج بھی پڑا ہوا ہے فدق. تو حضرت علی کے دور میں بھی کوئی قبر میں تو نہیں لے گیا تھا. عقل سے کام لو، بے ادبوں والی گفتگو، مروں کے بیاں جھگا تاڑو. کوئی بڑی بڑی لمبی داڑیوں والے علی کو بک رہے ہیں، کوئی صحابہ کو منافقوں کی طرح بک رہے ہیں. ہم ہیں بھی سنی، تیجے سنی جامن چھی تے مرن وی وہ شاوا اللہ کو ڈر قبر وچ ویسے تے کو پتہ لگ سی. وما لنا الا البلاغ المبین.